مومنی درجات بلندی کی خاطر بلندتر صلوات مریضوں کی شفا یابی کی خاطر بلندتر صلوات جميع أولادنا يا أولادنا الذي خشيت الدعاء قبولية خاطر بلندتر الصلوات تعديل ظهور حضرت كريم محمد بلندتر الصلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلت وإليه أنيب وهو نعم المولى ونعم النصير فبزعمي إلى الله إن الله بصير بالعباد بلندتر الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بلندتر الصلوات دعائے کے کریم ذکر محمد و آل محمد کے اسا تمام بالآخر سازین و بامیان دیا حالت شریف دے قبول فرمائے جتنے مریض ہیں مالک شفا عطا فرمائے اور جتنے بے اولاد ہیں بے اولاد ہیں نہ بھی خیش رکھتے ہیں خالق کریم اور سکتی والد کو آباد فرمائے اور مالک اللہ تمام عزداران دی حفاظت فرمائے سیحاتی و احمد برحق دا جلد عزت ظہور فرمائے اور سب اللہ کو لشکر کا سپاہی پڑھا اور انہوں نے کلمہ جامع شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلندتر الصلوات اشرف مجالس دی دوسری مجلس کل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشہور حدیث کی تلاوت شرف سے زدہ جسے جا کر فرمانے لوگوں میرا حسین ہدایت چراغ ہے اور میرا حسین نگاہ کی کشتی یا رسول اللہ چراغ کی ضرورت ہوتی ہے جتا اندھیرا ہوئے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے جتا پانی ہوئے امام حسین کے دو عظیم چیزیں نسبت کیوں دیتی ہوئے ہدایت چراغ بھی ہے نجات کی کشتی بھی ہے یقیناً اگر جواب جسے میں نظر رسالت نام دیکھ رہے ہیں کہ میری امت گناہ کر کر کے دیا دل سیاہ ہو چکے گناہ کے دلے پھنس چکے اگر چاہتے گناہ کے سیاہ دل منور ہو گئے اگر چاہتے گناہ کے دلے جو بہت نکلائے اور ایک عظیم نسخہ نجات اور حوالے کرنا پہلے حسین محبت کرے اے حسین تمہارے سیاہ دل کو منفری کرے سی گناہ والی دلدہ نے جو باہر کرے اتنا عظیم زہرا دلال
رسول فرمائے انت شافع امتی، اے حسین تو سا میری امت کی شفاعت کرا۔ ابھی کل میں اصلی صاحب خالق کریم نے عصمت امام حسین نے یاد دلے شہادت حسین کے بعد مجلس حسین کو ہدایت چلا کرا، اور مجلس حسین ایسا عظیم تحفہ ہے، ایسا عظیم خالق کریم کی طرف سے حضرت انعام ہے، جس مجلس سے تسا کو دین اسلام کا پتہ لگ دے دین ہے کہ نہیں۔ جس دین کو اللہ نے پسند کی دے ان الدین عند اللہ الاسلام، میں اللہ کو نزدیک دین اسلام بڑا پسندیدہ ترین دین ہے، جس کے بارے خالق فرمائے فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بندہ دوسرا دین اختیار کرے سی میں اللہ ہرگز قبول کوئی نہ کرے سی، فہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرنا روز قیامت سوائے خسارے اور نقصان دے کوئی شے حاصل نہ ہو سکے۔ یہ مجلس حسین ہی سب کو متوجہ کرنے کے لیے کہ مقصد کربلا کیا ہے، مشن کربلا کیا ہے، ہدف حسین مظلوم کیا ہے، اور اصحاب محافل دے اپنی مجالس دے جلوس آزاد دے نعرہ لے گیا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، لینے نہ رہا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ تنہا سوچے اس نعرے کو میں آکھنا کے چاہتا، یعنی کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، مجلس حسین ایک ایسی یونیورسٹی ہے۔ ہر یونیورسٹی کے اپنے اصول ہیں، ہر یونیورسٹی کے اپنے قانون ہیں۔ ان پڑھ بندہ یونیورسٹی نہیں بن سکتا۔ پرائمری اسکول کی اپنی حد ہے، میٹرک کی اپنی حد ہے، کالج کی اپنی حد ہے، ان حدود کو کراس کر کے یونیورسٹی کے منظر تک پہنچتے۔ وہ یونیورسٹی حسین مضمون کی کہ جس سے نہ عمر کی شرط ہے نہ تعلیم کی شرط ہے، کوئی بھی کسی مقام نہ ہے، حسینی یونیورسٹی ان پڑھ آوے تب پڑھنے کے میں نکلتا ہے۔ اس حسین یونیورسٹی کوئی بھی دین آوے تو دین دار بنے، یعنی ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ کربلا صرف کوئی درس دیتی ہے ماں بھیڑ پہ احترام کیا ہے، کربلا صرف درس دیتی ہے کہ دین اسلام کیا ہے، کربلا صرف درس دیتی ہے اپنے گناہوں کے توبہ کریندی کیوے ہے اور گناہگار کو معاف کریندہ ہے۔ جناب اور بہت بڑا مجرم اور روایات میں جناب اور کو توبہ کی توفیق کیوں حاصل ہوئی، اور میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب اور کے دل سے بدو کا احترام، جناب اور نے امام حسین کے گھوڑے کی باغ کے ہاتھ کا کہا تو مظلوم فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم اجمع ہوئے بمنا کم کی تئی، اور ہوتے کیا دے رہے حسین الگ کھڑا جان دے میں کتنا بڑا بہادر ہوں، تو سا ایک گل کی میں بھی یہ گل کر سکتا ہوں اگر تھوڑی ماں زہرا نہ ہو۔ حضرت زہرا بلند صلوات اللہم صلی اللہ کربلا سے اس چیز کے پاس متوجہ کیتے، کربلا اس چیز کے پاس درس دیتے، بہت بڑا مجرم جناب اور جنہوں نے معافی منگا دکھاتے رہے، مظلوم یہ نہیں فرمایا ہو تو نہیں کر رہا ہے تو نہ کرے رہا یہ نتیجہ نہیں، یہ کوئی فرمایا یا شیخ ارفان صلی سب اچھا کر اور سب اچھا کہتے حسین پیشانی کے وہ سب ایک دیوائی میں معاف کر چھوڑے میرے خالق کی معاف۔ ایک ایسی حسین کی درسگاہ ہے اور جس درسگاہ دے وچوں خالق کریم سے کو گناہ ہمیں بخشے جو موتی عطا کیتے، کتنا کریم تے مہربان اللہ۔ اول تو اللہ ناراض ہوتا ہی نہیں، اگر ناراض ہو بندے تو اپنے بندے تے راضی بڑا جلدی تھی، اتنا جلدی راضی کی گئی کہ دعائیں کو میں نے امیر المومنین کا جملہ یا سریع رضا اغفر لمن اللہ یملک من الدعاء، اے اپنے بندے تے جلد راضی ہو جڑا اللہ بخش دے انہاں گناہگار بندے کو جنہاں کو سوائے دعا دے کچھ نہیں۔
اور اتنا کریم تے مہربان ہے اللہ حقیقت ہے کہ سب دعا منگنے کی دیر لگ گئی او کو عطا کرنے کی دیر نہیں لگی یا ایھا الانسان انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے حضرت انسان میں اللہ پیادا تسا سارے دے سارے میرے دروازے دے فقیر ہو میرے دروازے دے گداگر ہو میرے دروازے دے سوالی ہو کون ہے اللہ جو دے گداگر ہے سارے واللہ هو الغنی الحمید وہ اللہ غنی بھی ہے اور لائق حمد بھی ہے میرا عزیز مہربان خالق کریم کے مہربان حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا میں ڈروں دے میرا اللہ بران رحمت بھیج بارش نہیں پھیلتی حضرت موسیٰ نے کہا میرا اللہ اگر جڑے میرے دعا مانگا ہمیں تو فوراً قبول کر دیتا ہمیں خالق کے وجہ آج بارش کو نہیں پہ بھیجے گا آواز قدرت میں موسیٰ تو مانگے دعا تیری آمین آخر نے اصحاب نے بچھو ایک بندے دی آمین میں رب کو پسند ہوئے میرا اللہ دا جرم کیڑا ہے مالک دا گناہ کیڑا ہے کہ جس کی وجہ کو تو آمین ہی پسند نہیں کیا کرے گا آواز قدرت میں موسیٰ کا جرم ہے وہ بندہ چکر خور ہے کون ہے چکر خور کے ہوا ہے اللہ کا رضا کے اندر بیماری نہ ہو وہ بندہ چغل خور ہے جس کی وجہ کو میں اللہ ان کی دعا قبول نہیں پہ کرے گا بارش نہیں پہ بھیجے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہ فرمایا میرا اللہ وقت میں کو رسا وہ بندہ کیڑی رات بیٹھے میں لوگ اٹھا چھوڑا ان کی وجہ کو تو سارے میں میرا عذاب نہ آوے آواز قدرت میں موسیٰ میں اللہ دعا ایوز سے قبول نہیں پہ کرے گا بندہ چغل خور آمین بیٹھا دے تیرا کیا خیال ہے میں رب آپ چگلی کھاؤں موسیٰ میں اپنے بندے دے عیبہ کے پردے پاوڑا نہ زہر کرنا نہیں حضرت موسیٰ اعلان کے ایک بندہ چغل خور ہے خالق آمین قبول نہیں پہ کرے گا خالق بارش نہیں پہ بھیجے گا حضرت موسیٰ اعلان کیتے چند لمحے گزرے بادل بڑھ گئے بارش کا سما بڑھ گئے مالک اللہ اچانک اپنا فیصلہ کیوں بدل چھوڑ رہی لوگ کو سارے اٹھائی بیٹھے اپنی ذات کو اٹھا کوئی نہیں کیوں اپنا فیصلہ بدل چھوڑی آواز قدرت موسیٰ طے کیتے اعلان حال کی تیرا اعلان سنے کہ خالق نام بھی نہیں اس کا چاہتا ایمان نے پردے ہی پایا اس بارش نہیں پہ بھیجے گا اس گنہگار بندے ہاتھ اونچے بھی نہیں کیتے رندا بھی نہیں زبان نال نہیں صرف دل دی کہہ رہی نال یہ بجا دے میرا اللہ میں ایڈا ذلیل تو ایڈا کریم میرا اللہ میں ایڈا ذلیل تو ایڈا کریم چاہے تو میرا نام دسا کے ذلیل کر سکتا ہوں چاہے تو میرا نام دسا کے میں کو بدنام کر سکتا ہوں رسوا کر سکتا ہوں اے موسیٰ دل بھی کہہ رہی ہے وہ اپنے غلطیوں سے نادم ہو گئے میں اللہ نے گناہ معاف کر یہ مجلس حسین صاحب کو ناس یہ مجلس حسین ذکر حسین صاحب کو متوجہ کریں گے اس چیز کے پاس سے ایک کتنا عظیم ہے یہ مقصد حسین کہ جس مقصد حسین کو گھیر کے چل گئی علی کی تھی اور صاحب نے محافظ میں ایک نعرہ لینے حسینیت زندہ باد لینے ہیں حسینیت مل کے حسینیت 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 یزیدیت 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 اور میں تو سب کو پوچھتا اس نعرے تمہیں کیا نعرہ لینا حسینیت زندہ باد نعرہ لائے یزیدیت مرد باد میں اس نعرے ایک نہیں آتا حسین زندہ باد میں نعرے یہ نہیں آتا یزید مرد باد حقیقت حسین میرے زندہ باد آخر دا محتاج ہی نہیں حسین کل بھی زندہ باد ہاں آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد راضی یزید کل بھی مرد باد ہاں آج بھی مرتباد ہے قیامت تک مرتباد راسی حسین میرے زندہ باد آخر کا محتاج نہیں یزید میرے مرتباد آخر کا محتاج نہیں میں جانتا یزید مرتباد اے علی دی بھی یزید دے دربار آدھی کری
دیے یا یزید جو کرے میں کر دے میں کہہ جب تیرے نال وعدہ کرے نہیں نہ میرے نانے دا نام مٹا سکتے نہ سارا ذکر مٹا سکتے نہ سارے گھر آئی ہوئی وجہ مٹا سکتے اور اس نعرے میں حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد میں اتنے کا حسین زندہ باد بولو ماشاءاللہ میں کیا کہ حسینیت زندہ باد اپنے محافظ دے وچ جلوس آزاد دے وچ گھر دی مجلس ہے امام بارگاہ دی ہے گلی دا جلوس ہے بازار دا جلوس ہے علل اعلان میں اپنے عقیدے دا اظہار کیتے محبت دا اظہار کیتے یعنی حسینیت زندہ باد یعنی میں اعلان کر کے آدھا ودا مقصد حسین زندہ باد یزیدیت مردہ باد اعلان کر کے آدھا ودا مقصد یزید مردہ باد آؤ حضر میں اپنے گربا نے جھانکا میں علل اعلان دا مقصد حسین زندہ باد مقصد یزید مردہ باد ایک نظر میں سوچا مقصد حسین کیا ہے کہ جس کو میں آدھا ودا حسینیت زندہ باد اور مقصد یزید کیا ہے جس کو میں آدھا ودا یزیدیت مقصد حسین ہے دین بچانا مقصد یزید ہے دین مٹانا مقصد حسین ہے ماں بہن کا احترام کا باقی رہنا مقصد یزید ہے ماں بہن کا احترام کا ختم ہو گئنا مقصد حسین ہے بیت اللہ دا طواف باقی رہنا مقصد یزید ہے بیت اللہ دا طواف ختم ہو گئنا مقصد حسین ہے صدائے اللہ اکبر بلند راوے مقصد یزید ہے یہ صدا ختم ہو وجنا اگر آپ کا جائزہ کھیل اپنے اس نعرے کے مطابق سوچ میں کیا اکثر حسین زندہ باد آج بھی 5 ٹائم مؤذن اذان دیں دے اور بلند آواز نہ دے اللہ اکبر صرف مؤذن دی آواز نہیں بلکہ در حقیقت حسین دے فتح دا اعلان ہے مؤذن مننے پہ بھاوے نہ مننے اے اللہ اکبر دی صدا در حقیقت حسین دے فتح دا اعلان آج ماں بہن کے سر پہ چادر ہے ماں بہن کا احترام ہے دین اسلام زندہ ہے مقصد حسین ہے میرے نانے دے دین دا حلال قیامت تک حلال راسی بے شک جو ہے نا میرے پاس ماشاءاللہ اور مقصد یزید کے آئی دین ختم ہو آج 10 جس سے لے 60 ہجری دے وچ یزید کی بیعت ہوئی ہے اور میں آدھا رہنا ہے عزادار تیرا مقام کتنا ہے اس عزاداری دی قدر کر بلند رتبے تے فائد ہے عزادار تیرا مقام بھی اتنا بلند ہے حقیقت ہے اے عزادار تو سفیر حسین ہے عزادار تیرا مقام اتنا بلند ہے میں اپنے کردار کے ذریعے دسنا میں مقصد میں اپنے کردار کے ذریعے عظمت حسین کا سنونی تاکہ دشمن بھی تیرا کردار دیکھ کے بے ساختہ یہ آخر میں مجبور ہو بننے کہ جس حسین دا نوکر اتنا بلند ہے ہندہ سردار حسین کتنا بلند ہو سی مقصد حسین نماز کو قائم کرنا مقصد یزید نماز کو ختم کرنا جس سے یزید کی بیعت ہوئی ہے 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی ہے 2% لوگ ہیں جنہیں یزید کی بیعت نہ کی ہے لیکن عزادار تیری عزاداری اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اپنے کردار عزاداری کے ذریعے وہ 98% لوگ جنہیں یزید کی بیعت کی ہے آج وہ 98% لوگ آدھے وجہ حسینیت زندہ وہ آدھے وجہ مقصد حسین زندہ اور اس مقصد حسین کو زندہ باد آخری سید سجاد نے یزید کے دربار دے وچ جڑے والے یزید دے درباری مولا نے درباری خطیب نے خطبہ دے کے علی اور اولاد علی دے سب کچھ کام کر کے بکواس کی سید سجاد اس مقام پہ موجود ہیں ریا کرنے کی حکومت یزید کیا میں کو اجازت ہے میں بھی خطبہ پڑھا
یہ جانتا ہے علی کا پتر یہ نہ چاہتا میں اجازت دے کچھ لوگ بیٹھے ہونا کہ تیرا کہہ دیے کیا کرے سے بلاخر اجازت ملی ایک پسیو بلی لمبا خطبہ مولا نے پڑھا ہے پھر مقصد ہی کر اس خطبے میں جس نے میرے آقا اتنا عروج حاصل ہو گیا کہ شامی رومن شروع کر دیتا اور فوراً اس یزید مؤذن کو آگے اذان شروع کر اذان ہی آواز ایسی ہے کہ اس ویلے سید سجاد کو روک سکتے مؤذن اذان شروع کی تھی اللہ اکبر سید سجاد فرمایا میرا اللہ میں گواہی دینا تو بزرگ مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سید سجاد فرمایا میں گواہی دینا میرا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے جب مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور سید سجاد اس مؤذن کے پاس دیکھ کے فرمایا یا مؤذن اس وقت وہ ایڈر جنوب امامت ہا مؤذن تا ایک پاسے جانورہ دیاں گلے دے وچ گھنٹیاں بھی چپ کر گئی ہیں گھوڑے اپنے منہ میں لگام چگامڑا چھوڑ دیتی مؤذن خاموش ہوئے اور سید سجا یزید کے پاس متوجہ ہوئے دیکھ لوگوں نے یزید ادھر محمد دانا تیرا مؤذن اذان گواہی کھڑا دے دے میں کو دسا تیرا کچھ لگ دے یا میرا کچھ لگ دے نعرہ حیدری یا علی اب میں آ کر ایک مجھے جدید اگر اس نبی کی نسبت دے میں اپنے پاس ہے میں کہہ دی بھرے دربار پیادہ تو جھوٹا فاسق کو فاجر کو انہیں گھر کھڑ کے انہیں دربار کھڑ کے جھوٹا آکھنا سید سجاد کا کام تو جھوٹا اگر نسبت میں میرے پاس ہے آگے کہہ دی تیرا نام ہے اور جڑی نسبت صحیح بھی ہے حق بھی ہے اور میں کو اتنا نسا میرا ایہو نانا دربار دے وچ آ بنے اپنے دھیاں دا رنگا سر دے کے تیرے اتے راضی کیسی یا ناراض عزیز مقصد حسین کتنا بلند مقصد حسین کو روشن کر امام زمانہ فرماتے میرے دادے حسین دے غم وچ رونا یہ دلیل ہے کہ تیرے اندر کتنا عشق حسین بلند ہے مولا فرماتے ہیں رونا عشق حسین ہے نماز مقصد حسین ہے اور حقیقت ہے یہ دین اسلام جس کو پنجابوں کی خاطر 23 سال رسول اکرم نے محنت کر کے 13 سال مکہ کی سرزمین 10 سال مدینے کی سرزمین 23 سال محنت کر کے رسول اکرم نے یہ دین اسنا تک پہنچائے زہرا دلال نے اس دین کو بچانے 23 گھنٹے خرچ نہیں کی نانے دی امت کا ایسا ہدایت کا چراغ پڑی زہرا دلال کہ جیسا کوئی درس دیتے کہ یاد رکھ اگر دین کے لوگ ہی بڑھ بنے مال دینا پوی تا دے چھوڑ جان دینے پوی تا دے چھوڑ اولاد دینے پوی تا دے چھوڑ لیکن دین دے اتے آنچ نہ کتنا عظیم ہے یہ دین اسلام کتنا عظیم ہے یہ پیغام اور کتنا عظیم ہدف ہے یہ ظاہرہ دلال کہ جس نے میرے آقا کو بیعت کا سوال کیتا گیا نا میرے آقا یہ نہیں فرماتا میں ان کی بیعت نہیں کریں گا کیونکہ ایک فرد کی گل نہیں امام حسین یہ فرمانا چاہتے ہیں صرف اے ہاتھ میں حسین کا نہیں ایک 5 انگلی میں حسین کا نہیں بلکہ زیارت وارث کو میں گواہی دینا السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ اے حسین میرا سلام ہوئے تھوڑے ہوتے وارث آدم ہے حسین وارث نوح حسین وارث ابراہیم حسین وارث موسیٰ ہے حسین وارث عیسیٰ ہے حسین وارث نانا مصطفیٰ وارث بابا علی ہے حسین اور میں بار بار سلام عقیدت بھیج کے آخرہ جانا میں اے حسین تسا وارث ہو انہا سارے انبیاء دے میں کیا آخرہ جانا اے حسین تسا حضرت آدم کی جائیداد وارث ہو نانے میں والد وارث ہو نہیں بلکہ سلام عقیدت کے ذریعے میں اس مقصد کے پاس اشارہ کرنا چاہنا اے زہرا دلال تھوڑا مقصد کتنا بلند ہے انبیاء دی محنت کو بچائی ہے زہرا دلال نے
اور اس مقصد کے پاس اشارہ زیارت روایت دے اگلے حصے دے وچ ہوئے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دینا ہے ظاہر لال کیا ہا او انبیاء دا مقصد کہ جس مقصد کو تسا بچائے. میں گواہی دینا نماز کو قائم کیتی حسین، زکات ادا کیتی حسین، امر بالمعروف کیتی حسین، نہیں عن المنکر کیتی حسین. 1,24,000 پیغمبراں دی محنت کو بچائے زہرا دلال حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور جب میں نے بیعت میں سوال کیتا گئے تو مولا اے نہیں فرمایا میں حسین کو دی بیعت نہیں کرے گا. ایک فرق کی گل نہیں، زہرا دلال خالی اپنے واسطے نہیں فرمیدے نہیں میں ان کی بیعت نہیں. جملہ بڑا عظیم ہے، فرمیدے مثلی لا یبایع مثلا. تاریخ سنہری حروف میں جملہ لکھی ہوئی سی. امام حسین فرمیدے مثلی مجھ جیسا. 61 ہجری کی گل نہیں، زہرا دلال قانون بنا چھوڑے. آج تو لے کے قیامت تک میں حسین ایک قانون پہ پڑھے نا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں جڑا حسینی ہے اج دی گل نہیں، کل دی گل نہیں، بطور دلال قانون بنا چھوڑے ہر دور میں حسینی. جیندے دل میں حسین نال محبت ہے، جیندے دل میں حسین نال عشق ہے، جیڑا میں حسین کی معرفت دل رکھ دے، جیڑا میرا مقصد دے رکھ دے، میں حسین قانون پہ بڑے نا مثلی ہر دور میں حسینی. بچہ ہے، جوان ہے، ضعیف ہے، مرد ہے، مستور ہے، اپنا ہے، غیر ہے، نہ قوم کی شرط ہے، نہ قبیلے کی شرط ہے، نہ خاندان کی شرط ہے، نہ رنگ روپ کی شرط ہے، نہ پڑھے ہوئے ان پڑھ کی شرط ہے. حسین فرمیدے مثلی جیڑا بھی حسینی ہے، جیڑا بھی عقل رکھتا ہے، جیڑا بھی انسان ہے، مثلی لا یبایع مثلا. ہر سال تیر دا حسین، ہر زمانے دا حسینی شہید تا ہو سکتے ہیں لیکن دور دے یزیدی دے کو چھک نہیں سکتے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس سے بس بولا بنانا جانا کہ 5 انگلا اے ہاتھ صرف میں حسین کا نہیں، یعنی آج اگر میں یزید کے ہاتھ سے بیعت رکھ چھوڑا، ہاتھ رکھ سے آپ چھوڑا، ٹھیک ہے جی میں بیعت کر کے دی، ہر کہیں نہ ایک ہاتھ ہو سکتے. زہرا دلال فرمانا جانے 5 انگلا صرف میرا نہیں، آدم کی محنت کا ہاتھ ہے. یہ 5 انگلا صرف میرا نہیں، ابراہیم دے آگے تے ونجن دے مقصد ہاتھ ہے، موسیٰ کلیم اللہ دے مقصد ہاتھ ہے، میرے نانے رسول دی 23 سال دی محنت ہاتھ ہے، میرے بابے علی دی شہادت ہاتھ ہے. آج میں یزید دے ہاتھ رکھ کے ہیو آگرہ جانا، آدم دی محنت ختم، نوح دی محنت ختم. میں حسین انہاں دی محنت کو بچا والا ختم کر والا نہیں. ان الحسین مصباح وسفینۃ للہ. اور کتنی عظمت مانے کی زہرا دلال، کتنے بلند رتبے دے فائدے زہرا دلال کہ خود عالمی کی رحمت فرمائے جیڑا حسین کے چہرے کی ایک دفعہ زیارت کر چھوڑے اللہ 90 حج مقبولہ کا ثواب دیتا ہے. یہ دسو مدینے دے رسول اکرم نے فرمایا عمر امام حسین کی عمر 5 یا 6 سال. کیا مدینہ نے امام حسین کی زیارت نہ کی ہے؟ جی انہیں سارے کو 90 حج کا ثواب مل گئے. کیا کربلا نے حسین کے چہرے کی زیارت کو نہ کی تھی؟ کیا شمر امام حسین کا چہرہ نہ دکھا؟ کیا ابن سعد کا امام حسین کی ملاقات نہ ہوئی؟ کیا قاتلان حسین نے امام حسین کو نہ دکھا؟ یقیناً سارے دکھا. کیا انہوں کی نگاہ اور ابو ذر کی نگاہ ایک کو نہیں ہے؟ کیا انہوں کی نگاہ اور سلیمان کی نگاہ ایک کو نہیں ہے؟
انہاں دی نگاہ اور مقدار دی نگاہ ایک کو جی نہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. خالی دیکھنا 90 حج میں ثواب نہیں، اطاعت مقصد حسین ہے. تیرے دل وچ معرفت حسین ہے، تیرے دل وچ عشق حسین ہے. اور انسان بلند ہونے اپنے کردار کے ذریعے اور خالق کریم کے نگاہوں دے وچ پیسے والا معیار عزت نہیں، دولت والا معیار عزت نہیں، شہرت والا معیار عزت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اوندا مقام بلند ہے جندا تقوی بلند ہے. رسول اکرم کی حدیث بنا کے یا علی انت وشیعتکم الفائزون. اے علی روز قیامت تساں اور تواڈے شیعہ ہی کامیاب ہون. حدیث بنا کے لیکن کیڑے شیعہ جڑے کامیاب ہون؟ نام لے گا یا کردار دے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کیڑے شیعہ کامیاب ہونا ہے جڑے صرف نام علی چاہن کردار علی کے مطابق نہیں، یا او شیعہ جنہاں دا کردار علی کے مطابق ہے. بھئی امیر المومنین دے جڑے صفات یاد کیتے گئے نا بارہا کے وہ سارے صفات آقا میں دے لسان اللہ، وجہ اللہ، آقا میں دے ید اللہ، یعنی اللہ دے ہاتھ، اللہ دے زبان، اللہ دے اکھی. اس کو میں کیا کرنا چاہتا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ دے ہاتھ کا مراد ہے اللہ دا ہاتھ علی نہیں، بلکہ اس کو مراد ہے علی دا ہاتھ اٹھائی اٹھ دے جت اللہ چاہ دے، علی دی آنکھ اٹھائی دے دیے جت اللہ چاہ دے، علی اوہو کو بولے دے جت اللہ چاہ دے، جیے دیے اللہ چاہتا میں دے، علی کم کرے دا میں دے. یہ وقت خالے کرے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تیرے میں اللہ دی مرضی کے مطابق کر دے، میں بھی اللہ دی مرضی کو خرید کر کے نعرہ حیدری یا علی انت وشیعتکم الفائزون. اے علی روز قیامت تسا اور تارے شیعہ کامیاب بڑھا لے. کون ہے وہ شیعہ جڑے روز قیامت کامیاب بڑھا لے؟ ایک فرق نسا چھوڑا، ایک بندے محب، ایک بندے شیعہ. ایک بندے محب، ایک بندے شیعہ. محب جڑا بھی ہو سکتا، محبت کرنے والا ہے، کسی بھی مقام تے کہ جاتے بھی محبت کرے، ایک محب آدم. شیعہ خاص ہوئے جنہیں خاص کا صاف ہے. فرق اس سے ہے محبت رکھنے والا محب دعا منگے میرا اللہ علی دی زیارت نصیب تھی وے. جو رسول محب کے کو ہے جڑا دعا منگے میرا اللہ علی مولا دی زیارت نصیب تھی وے. ایک وعدے محب شیعہ کو وعدے دی زیارت علی آپ آتا رات کی طریقی خرامہ خرامہ چلتے ہیں امیر المومنین کوفے دے غریب کے دروازے تے دستک دیندے. غریب رہ نکلتا ہے لیکن مولا آپ کو نوکر بھیج کے سلوا کے تو آپ کو قاصد بھیج کے سلوا کے تو آپ کیوں تکلیف کی تھی وے؟ علی دیکھ کے انہوں نے میسا میرا دل آتا مشیعہ دی زیارت کرا متی دی زیارت کرنا. جناب میسا بڑے امیر ہیں، بڑے مالدار ہیں، نہ زہر دولت کو نہیں دل دا علمی دل کی دولت اتنی زیادہ ہے. محبت علی کا موتی امام صادق کی خدمت ایک شخص ہے، مولا میں غریب ہاں، میں مقروض ہاں، میں تنگ دست ہاں، میری امداد کرو. میں نے آقا دے کہ تو اپنے آپ کو غریب سمجھنے میری نگاہ میں دیکھے تا کائنات ہے تو تیرے تو وقت کے امیر ہی کوئی نہیں. ہمیں غریب ہاں جنہاں قرضہ دینے میرے بہتے کھڑے بچے میرے بھوکے ہیں. سچ میں بھی آتا کہ تو سب صادق ہو، معصوم ہو، امام ہو، اے فرماؤ میں امیر ہاں کی میں میرے آقا فرمانے نے سا اگر کوئی بندہ دیکھو کائنات کی ساری دولت دے چھوڑے دیکھو آگے اپنے دل چ محبت علی دا موتی کٹ چھوڑے سے آدھے مولا غربت کی حالت موت منظور ہے، بغیر محبت علی ایک زندگی منظور نہیں. ارے آقا فرمانے تو کہا کہ میں اپنے آپ کو غریب ہاں، اللہ نے دیکھو موتی
زندگی عطا کی دے جی قیمت کائنات کی دولت ہی نہیں لا سکتی گویا محب ہوا دے جڑا دعا مانگے علی دی زیارت نصیب تھی وے شیعہ ہوا دے جڑی زیارت علی آپ کرے اور دوسرا فرق محب ہوا دے جڑا علی کو مننے جنہیں مننے جڑی جات مننے جڑے مقام تے مننے ایک محب آدھے جڑا علی کو مننے اور شیعہ کو آدھے جڑا علی دی مننے اور میں اپنا جاتا کہ میں کہنے لکھوں علی کو مننے والا ہاں یا علی دی گل مننے والا اس کو فرمانے جڑا علی دی گل مننے والا ہے اس کو فرمانے یا علی انت وشیعتکم الفائزون اے علی جڑا تیرا تابعدار ہے میں علی پیرا روز قیامت کو کامیاب مولا نے فرماؤ نہ کرے شیعہ دی نشانی کہتے کرے مننے والے دی نشانی کہتے میرے آقا فرمانے ان کی پہلی نشانی ہے احفظ اوقات الصلاۃ جڑا نماز دے اوقات کا محافظ ہے میں علی کا شیعہ میں علی کا محب میں علی کو منع ڈالا ہے پھر میں محبت کرنا ہے وہ جنت منع ڈالا ہے محب کی پہلی نشانی اللہ کی بارگاہ میں منع ڈالا اسی علی مولا اس کے پاس اشارہ کر کے سے الہی ھذا من شیعتی او میرا اللہ ہے منع ڈالا میں علی کا شیعہ ہے یا علی کی نشانی کہے علی فرماتے ہیں نشانی ہے کہ نماز کا قضا ہی نہیں تھی یہی طرح میں نے رومنا عشق حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے مہی وجہ سفیر حسین بنا اپنے کردار کے ذریعے دشمن کو بھی مقصد حسین ہے اپنے کردار کے ذریعے دساواں کہ مقصد حسین کیا ہے کس وجہ گزارا لال نے ایک دن میں جو بھرا چمک دے چھوڑا انہیں درینا ہر شب جمعہ 1,26,000 پیغمبر کربلا ذریعے حسین دے آکے حسین دا شکریہ آدم کے نانے رسول تک اس سارے آکے حسین دا شکریہ ادا کریں تو سا سر دے کے محنت کر کے سارا دین بچائے اے حسین دا شکریہ ادا کریں زہرہ دلال ٹرکو دے شام والے پاس نانا نے کہا میرا لال کن پہ گئے ہو اسا سارے تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں مظلوم دیکھ کر میں نانا تو سب میرا شکریہ ادا کر رہے ہو میں دین بچائے نا میں اس بھیڑ کا شکریہ ادا کر رہا میں نا جڑی دربارہ بتا رہے ہیں خطبے پڑھ کے آتی لوگوں میں باقی کی بھیڑ بڑا خرچ نہیں خاندان کا حقیقت ہے سارا کچھ لگا نہیں یہ خاندان کا کچھ بچہ نہیں یہ خاندان میں مرد بچے مستورات انہاں سارے اپنا اپنا ایسا عظیم حصہ شامل کیتے ہیں اور کتنی عظیم ہے وہ پردہ دار یعنی عمر تھوڑی ہی دکھ زیادہ کتنی عظیم ہے وہ پردہ دار یعنی جوانی کی عمر ہے 18 سال کچھ مہینے کچھ دن نانے کی امت اتنا عجر رسالت دیتا ہے ہر نماز صبح دست دعا بلند کر کے بھی اللہم عجل وفات کی سریعہ او میرا اللہ زہرہ ہون تھک گئے آؤ دامن حاجت کلاؤ گناہ کی معافی دی خاطر دعا مالی قبولیت دی خاطر ایک جملہ آدھا رضا مولا فرمیدن اگر جانے اللہ تیری دعا قبول کرے مولا فرمیدن اپنی دعا میں ٹھیک واسطہ دیتا کر میں رضا تیرے نال وعدہ کرے گا اللہ تیری ہر دعا قبول کرے سی مولا کیڑا واسطہ دے ماں رضا مولا روک کے فرمیدن تیرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوئے رون دی حالت نیو گجا میرا اللہ تے کو بطور دیا ترٹیوں ہوئیوں تسلیم رضا مولا فرمیدن جڑا میرے ہی واسطہ دے سے نا میں تیرے نال وعدہ کرنا اللہ تیری ہر دعا قبول کرے سی کتنی عظمت مانے گی نبی دی تھی بچپن کو لے کے جوانی شادی بچے دے جمن تک رسول پوری زندگی
جڑے بھی تھی پیو دے سامنے آوے نا تے بابا استقبال اٹھدا تے اٹھدا رہا مسند ہی چھوڑے ہا دو کم رسول کریا دھی دا متھا چومیا دھی دا ہاتھ چومیا سنت کنا تبلیغ نہیں کی تسا تو کوئی دا جڑے ویلے روز قیامت ہو سی ہاتھ کے غیر کی طرف آواز آتی یا اہل معاشر غضوا ابصارکم معاشرہ نے اپنے اکھی بند کر گنو اجمری کنیز زہرا پڑی آگے اجرکم اللہ انبیاء بھی حسن اوصیاء بھی حسن سارے اکھی بند کرے سے اللہ نے طرف آواز آتی میرا حبیب تسا بھی اکھی بند کرو رسول فرمائے میرا اللہ آمڑا لی تو میری تھی ہے دھیاں چلو تو پیو پردہ نہیں کریں گے آواز قدرت کی میرا حبیب بے شک والی دھی پہ آتی ہے لیکن جڑی حالت پہ آتی ہے برداشت نہ کرے سو جڑی حالت پہ آتی ہے برداشت نہ کرے سو کیڑی حالت بطول اللہ کی بارگاہ دے وچ آسی بطول دے سر تے علی دا او امامہ ہو سی جڑا امی ماہ رمضان ہوئی ابن ملجم دی تلوار نال دو حصے ہویا بطول دے سجے ہاتھ تے حسن دا تیرہ دا چکا ہویا کفر ہو سی بطول دے کھبے ہاتھ تے حسین دا وہ چولہ ہو سی جڑا دھی نے ماری قبر تے رکھا آج کا بابا پکڑ جاتی یا کمر حاکمین اللہ او بہترین فیصلہ کرنا اللہ میں زہرا مقدمہ دیر کریں گیا میں قدسہ میرے پتر دا کیڑا قصور اجرکم اللہ مار وجہ تو بات ہر کوئی دکھا تو آزاد ہو گئے اگر آج تھی دکھا تو نہیں آزاد تھی نہیں تھی رسول کی آج بھی کئی میرے قبر اٹھ دیئے کئی میرے مان دیئے کئی میرے اٹھ دیئے کئی میرے مان دیئے آج یہ میرا اللہ میرے حسین تھا کوئی غریب بھی آتی تھی نہیں بچو جیسا بابا عالمین کی رحمت ماں ملیکہ حرم جیسا سارا کچھ رکھواری تقیم اسلام ملیکہ حرم دا آخری ویلا بطول دیمان دا آخری ویلا رسول گھر دے وچے فرمین خدیجہ میرا دل آتے کچھ مانگ یا رسول اللہ کسی چیز دی ضرورت نہیں اللہ نے تسلیہ شوہر دیتے بطول دی دیتی میرا دل آنے کوئی آخری وسیعت ہوگی جلسا نظرت یمین و شمالا بطول دیما سجے جٹھے تھے کھبے جٹھے نال بیٹھے چھوٹی نہیں تھی روندی ماں نے تھی کچھ ہے ہاں نال لائے پیشانی کے موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آدھے ہونا کچھ مانگ دی یہ کو جا میں لو بعد بلی تھی نہ رو کہ میں تو سب مجھے نہیں دنی رہا وہ بھی وسیعت عمل ایک مقام کل دس آیا ایک آج دس آما رسول اکرم کا آخری ویلے دھی دی دھولی پیو دس سر رہے دروازے میں دستا کوئی بی بی کوئی دیئے کون آمن اللہ دے میں عاشق رسول دی زیارت کرنی ہے ملنے بی بی کوئی میرے بابے کی طبیعت صحیح کو نہیں بل لگا میں یہ دوبارہ دستک لیتی تریجی دستک تے بطرو دی اکھا تو آنسو جاری تھے دھی دے گرم آنسو پیو دے چہرے تے گئے پیو اکھولی دھی کو روتا ڈٹھے میرا دلہ دے وسیعت یاد ہے اسی میں بعد میری دھی نہ رو گیا زہرا کیوں پہ رو گیا کہتا میں جینا بابا دروازے تے کوئی آیا ہوئے وہ بار بار دستک دیتے جس کی وجہ کو میرا دل بھرید گئے اور رسول رو کے فرمائے زہرا آمنا لاؤ ہجڑا کہیں کو اجازتہ نہیں کھتا بدول آمنا لاؤ ہجڑا کہیں کو پوچھنا نہیں کہ توارے دروازے دی عظمت ہے جس لئے تک تسا اجازت نہ دے سو اسرائیلی اندر نہ حاصل جس دروازے تے ملک الموت رک رک کے اجازت مانگدا اجر بابے دا کفن ویلا نہیں کیا اس دروازے تے اسرائیل رک رک کے اجازت مانگدا اجر پیو دی قبر دی مٹی خشک نہیں گئی کلمہ دو دروازے تے بھا تے لکڑی چڑھ کے اجر علی کو کڈو ورنہ دروازے کو حال آ دے
علی مولا کی زیارت نامے چورا لکھا ہے السلام علیکہ یا افضل المظلوم، اس کا معنی ہے کہ میرا سلام ہے اس علی کے جڑا پہلا مظلوم ہے. مظلوم کا حسین بھی ہے، لیکن امام حسین کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیتا گیا، میرا سلام ہے حسین کے جڑا پہلا مظلوم ہے. کیوں علی مولا کو آکھا کہ السلام علیکہ یا افضل المظلوم؟ علی اور حسین کی مظلومیت فرق ہے. دیر تک حسین زندہ رہے کہیں خیمے کو بھا نہیں لائی، دیر تک مظلوم زندہ رہے، مظلوم نے بھیجی دیا چادر کہیں نہیں لٹیا، مظلوم نے دھی کو تماچے کہیں نہیں مارے. علی کی یہ مظلوم ہے، علی رے دھرے دروازہ جلتا رہے، علی رے دھرے بطول کو تازیانہ لگتا رہے، علی رے دھرے بطول نے گھر کی توہین ہوتی رہی. یہ بجالا واہ حمزہ واہ جعفرہ میرا حمزہ چاچا حج ہو گیا. سلیمان نے کہا صحابی رسول مدینہ دے وچ ہے سلیمان محمد نال ملاقات ہوئی سی. پوچھتا کرے سلیم میں سنے بطول دا دروازہ چلتا ہے، یہ آدھے سچ ہے. آدھے میں سنے بطول دا محسن شہید تھے، آدھے یہ بھی سچ ہے. آدھے میں سنے بطول دیاں پسیاں ٹوٹیاں، آدھے یہ بھی سچ ہے. ہن سلیمان رو گئے سلیم کیڑی مصیبت پوچھے میں کیڑی دساواں؟ آدھے میری یہ گل ہے مسلمان بغیر اجازت بطول دے گھر چین، اور جڑے میرے بی بی دے گھر چین بطول دے ساتھ تے چادر کوئی نہیں، او باوے دے روزے دے پاسے منہ کر گیا دی واہ محمد واہ نبیا آدھی دی عالم نے. اے میرا تعلق بینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللہ دے جملہ لکھتے ہیں باب اعتبار اتنی کمزور ہو گئی نبی دی دیوارہ میں سہارے میں اٹھے ہاں باہے ہاں. علی گھر کے چین دیکھتے ہیں ایک وقت میں بطول دو کم کٹھے پہ کریں دیئے. علی دیکھ کے ہمیں بطول ہے کہ تو طبیعت نساز ہے، کیوں دو کم پہ کریں دیئے حسنین تیار ہو رہے ہیں غذا بھی بن رہی ہے. بطول دیکھ کے ہمیں گے یا علی خواب بابا نظرے تے بابا پیادا آج دی رات دی مہمانے کل میرے آگے سے. میری آگے یا علی میں کچھ وصیت کرنا چاہنی ہوں. بطول آگے یا علی میری پہلی وصیت ہے میرے جنازے سے ہونا میں زندہ میں زہرا کو دکھائے. میری آگے یا علی میری دوسری وصیت ہے میرے جنازے سے ہونا میں زندہ میں کو تازیانے والے. یا علی میرے دروازے تھے ہونا میں جنا میرا دروازہ جلائے. میری علی یا علی میری دوسری وصیت ہے میں کو غسل آپ دے میں کو کفن آپ دے میں بطولہ ازادہ بی بی علی یا علی میری تیسری وصیت ہے میں کو رات دفن کر رہے. میری چوتھی وصیت ہے میں کو دفن کرن تو بعد میری قبر کا نشان مٹا چھوڑے. دروازے توسی ہے شیخ توسی فرمایا میرا سلام ہویا بی بی تے جدی لکی ہے تا چتا دی ہے. میرا سلام ہویا بی بی تے جدی دفن تھی رات سی ہے. دروازے توسی ہے شیخ توسی فرمایا میرا سلام ہویا بی بی تے جدی قبر کا نشان ہون نہیں پتا. حسنین نالے دے روزے تھے آئے، علی مسجد وچ گئے، بطول حجرہ عبادت گئی ہے. آدھی ایمن دے تک میری تسبیح دی آواز آوے سبنے زہرا زندہ ہے. حسنین نالے دے روزے تھے بن کے چھوٹے چھوٹے امام لا گیا گئے نانا میرے مدد حسن پترا حسین دے نانا میرے ایک میں کربلا غریبا اماں بیمار ہے دعا منگا ہے. آواز یہ والا جو میرے لال جے دعا مدد بندے او ماں مار گئی ہے. شہزادے توڑے گھر دے پاسے ہیں جناب فضا دروازہ کھولے. بیویاں کے لال پہلے کھانا کھاؤ شہزادے کھانا کھاؤ. حسن جواب نہیں دیتا. کربلا دے غریب قدم ادا کر دے اما فضا او حبیرے میں عجیبا اما فضا جنہوں نے بطول دی امامہ بارا کرنا بکھارے یاد نہیں لانے. جناب فضا رو گیا کہ شہزادے تو مکے نسائے مولا پر ایسا گناہ نے نسائے تو یتیم ہو گئے.
علی مولا کو اطلاع ملی جناب فضا روایت کریں گے سب علی فرمایا کوئی اچھی آواز نہ روے متا مدینے والے کو پتہ لگ بندے معصوم کو غسل معصوم دے رہی جناب فضا روایت کریں گے میں پانی پہ دے دیا علی غسل پہ دے دے تھوڑی دیر ملی علی کی چیخ بلند ہوئی ہے میں آگے یا علی صاحب روکے دے آوے خود کو چیخ مار کے رنے ہو علی روکے پر میں فضا جانے میرے غسل کی خاطر میں بدول دیا پٹی لہائی گئی اور میں کو وقت تازیانے نشان نظر آئے ازادارے یہ تازیانا دیکھو علی کی یاد رکھئی ترے جوانی انسانی گماد جلال جمع تازیانا نہیں بھلی کوفے یقین تھئیے تازیانا نہیں بھلی 28 سفر کو حسن کے جوانے کو تیر چھگے دی رہی ہے تازیانا نہیں بھلی اور جہانی دیگے کو 70 قدم سے پھران کستانے دی رہی ہے تازیانا نہیں بھلی اور دربارہ بزارے جو خطبے پڑھتی رہی ہے تازیانا نہیں بھلی اور جیلے میرے قید لکھا کے برطن تبل دی ہے مانی کمر کو ڈالا گیا یہ زخمی پاسے علی امبا تو اب ہرتا دیانا لگا کپر میں کندہ نہ کھولے گئے ہو آبی امبا ذرا بھی نکالے امبا دیکھ میں وہ اتنے تازیانے کبرا حسین میں جانا میں جھامنے دینا کہ جڑے نے جملہ پڑھائی علی کی نانے کو ہاتھ دیتے ہاتھ وقت بعد لوگے کے نام کھجور کا درخت نہیں علی کی درخت نام مطلب ہے اس میں میرے سید زیادہ بیٹا اپنی جان